پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ موسیٰ، خروج 4 باب۔ خدا آگاہ کرتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ موسیٰ، کیا یہ تو ہی ہے؟ شالوم۔ ہارون، مجھے یقین نہیں ہو رہا، ہم نے ایک دوسرے کو 40 سال سے نہیں دیکھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ان کی خوشی بہت زیادہ تھی۔ خدا کے پاس ان کے کرنے کے لیے کام تھا۔ موسیٰ کو اسرائیلیوں کی رہنمائی کرنی تھی تاکہ وہ مصریوں سے آزادی حاصل کر سکیں، اور اس کے بھائی کو اس کام کو کرنے کے لیے اپنے بھائی کی مدد کرنی تھی۔ انہیں فرعون کے پاس جانا تھا، اس وحشت ناک بادشاہ کے پاس۔ اس کے لیے انہیں بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ فرعون، خداوند اسرائیل کا خدا تجھے یوں فرماتا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے۔ خداوند، وہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا، اور میرے ایسے کوئی ارادے نہیں ہیں کہ اسرائیلیوں کو جانے دوں۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ فرعون خدا کی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ سست لوگو، جاؤ واپس اپنے کام پر۔ تمہیں اینٹیں بنانے کے لیے اور بھوسا نہیں ملے گا، تم خود ڈھونڈنا، لیکن تمہیں اتنی ہی اینٹیں بنانی پڑیں گی جتنی تم پہلے بناتے ہو۔ ناقابل قبول۔ اب حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اسرائیلی موسیٰ کے ساتھ لڑنے لگے۔ موسیٰ نے دعا کی، خداوند، تو نے مجھے فرعون کے پاس کیوں بھیجا؟ اب ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوئے۔ تو نے اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جلد ہی دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں جانے دے۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ میں تمہیں آزاد کراؤں گا۔ خدا نے مصریوں کے لیے بہت ساری آفتیں بھیجی۔ ایک بار اس نے سارا پانی خون میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی فرعون نے اس پر یقین نہ کیا۔ اوہ، اور پھر سارے علاقے میں مینڈک پھیل گئی، بلکہ وہ تو فرعون کے پلنگ پر بھی آ گئے تھے۔ اور پھر ایک خوفناک طوفان نے تمام فصلوں کو تباہ کر دیا۔ 3 دن تک مکمل اندھیرا چھایا رہا، لیکن ان سب معجزات کے بعد بھی فرعون راضی نہ ہوا۔ وہ بہت ضدی ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ان آفتوں نے اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر خدا نے سب آفتوں میں سے بری آفت کو بھیجا۔ فرعون اور مصر پر اب ایک اور آفت آئے گی، اور پھر تم لوگ آزاد ہو جاؤ گے۔ موسیٰ آخری بار فرعون کے پاس گیا۔ آج رات خدا مصر کی سرزمین سے گزرے گا، اور ہر خاندان کا پلوٹا بچہ مر جائے گا، حتیٰ کہ تیرا بیٹا بھی۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اسرائیل زندہ خدا کی خدمت کرتا ہے۔ کیا فرعون کو آخرکار یہ معلوم ہوا؟ آپ کو اگلی کہانی میں یہ پتا چلے گا۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com dilchasp kahani @gmail.com۔